وہ بھی کچھ نہ کچھ صبح سے کر کے آیا ہوگا، اس لیے واپس بھی جاؤں گا۔ اور اگر تھوڑی دیر توجہ کریں گے اور اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اللہ سے مانگ لیں، آپ بھی میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں دل ہی دل میں، یا اللہ زبان پہ وہ بات جاری کر دے جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ایک بات اکثر کہہ دیتا ہوں، یہاں بھی دہرا کے جو آیت میں نے پڑھی اس پر چند معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، توجہ کرنا۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ جس سے بھی دین کی بات کرو وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ جاننے سے نجات نہیں ہوگی، نجات جاننے سے نہیں ہوگی، نجات ماننے سے ہوگی۔ جانتے ہم بہت کچھ ہیں، مانتے ہم کچھ ہیں، جانتے ہم سارے بہت کچھ ہیں، مانتے ہم کچھ ہیں۔ زیادہ دور نہیں جاتا، اس مجمع سے پوچھتا ہوں، میرے سمیت میں آپ کا حصہ ہوں، جو سوال کروں گا وہ مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ میں علیحدہ ہوں اور آپ علیحدہ ہیں۔ ہم میں سے کون ہے یہاں پر جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز اللہ کا فرض ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں، مانتے کتنے ہیں یعنی پڑھتے کتنے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے؟ آپ مجھے کہیں شاہ صاحب آپ آئے ہیں جھوٹ پہ بیان کریں، میں گھنٹہ ڈیڑھ دو تقریر کروں اور جھوٹ پہ قرآن سے بھی آیتیں پڑھ لوں، احادیث رسول بھی اس کی مذمت میں سنا لوں، اللہ بچائے لیکن میں خود جھوٹ بولتا ہوں۔ سچ بتاؤ جھوٹ کا یہ علم مجھے جہنم سے بچا لے گا؟ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا آپ کم جو تشنگی آمر بدس، پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر، پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر۔ آج لوگوں کے پاس دین کی معلومات میں حسن ظن رکھتا ہوں، دین کی معلومات بہت ہیں، دین کی پیاس نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی دین کی پیاس لگا دے، اللہ آپ کو بھی دین کی پیاس لگا دے۔ جب تک دین کی پیاس لگے گی نہیں اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ تو دین کی پیاس لگے گی، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ آپ کم جو تشنگی آور بدس کہ بجوشد آواز بالا اوپس، جب پیاس انتہاؤں کو چھوتی ہے پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بھی پانی برساتے ہیں، زمین کی تہوں سے بھی پانی کو سطح زمین پہ لاتے ہیں۔ توجہ سے سنے گے نا انشاءاللہ ہوگی توجہ، بالکل خالی ذہن ہو جائے، بالکل تختی صاف کر لے، خالی ذہن ہو کر سنے اور اس نیت سے سنے قرآن و سنت کی جو بات آئے گی، کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوگا تو ہم وہ کام کریں گے، کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوگا تو ہم اس چیز سے رکیں گے۔ یہ نیت تو کم از کم کر لیں۔ بیان سنتے وقت، کسی کتاب کو پڑھتے وقت، کسی نصیحت کو سنتے وقت کم از کم یہ نیت نہ ہو کہ جی یہ نہیں پڑھنا بس خیر ہے کا سمجھ لیتا۔ کم از کم بیان سنتے وقت، کتاب پڑھتے وقت، واعظ و نصیحت کی بات سنتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یا جو مجھے سنایا جا رہا ہے میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ تب اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں، بے عملوں کو اللہ بے نیتوں کو اللہ عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ نیت ہوگی، قرآن سے ثبوت دے دوں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے جلو فرعون کو، جا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس بدبخت سے جا کے کہ تھوڑا پاک ہونا کا ارادہ ہے یا نہیں؟ تو پاک ہونا چاہتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو عملی زندگی میں آنا چاہتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو آنا چاہتا ہے تو پھر تیرے ساتھ بات کی جائے، تجھے وہ راستہ
راستہ دکھایا جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اور جو رب کی وعیدوں سے ڈرے قرآن سے نصیحت وہ پکڑتا ہے. ہر ایک کو قرآن نصیحت نہیں کرتا. جو رب کی وعیدوں سے ڈرے گا معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, میں بھی جب کسی کا آواز سنتا ہوں میری نیت یہ لگے رہنا جب کون سا کوئی گال اعتراض دیا اعتراض کرتا. ہماری بات سننے کی چند غرضیں ہوتی ہیں, کہہ دوں اگر اجازت ہو پھر میں موضوع کی طرف آؤں. ہماری نیت یہ ہوتی ہے اور جی نہیں بھی چھٹی کا دیہڑے لڑیاں دے ترکیب تو جلت ہے دیکھتے ہیں کیوں ٹائم پاس ہو گئے. نمبر 1 ٹائم پاس. نمبر 2 چل یار مسجد کا ماحول ہے, تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے گے ثواب مل جائے گا. ثواب تو تلاوت سے بھی ملتا ہے, یہاں کیوں آیا؟ ثواب تو نفل پڑھنے سے بھی ملتا ہے, یہاں کیوں آگے ہو؟ ہماری نیت ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں بات سننے کی نیت کیا ہوتی ہے. پھر باز آتے ہیں چل یار مولوی صاحب کو سنیں گے, کوئی بات اعتراض کی ہوگی تو اس پر اعتراض کریں گے. کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے. اس کو بھی ہدایت نہیں ملے گی, خفا نہ ہونا, اسے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یہ اعتراض کی نیت سے آیا ہے. اس پہ حکیم اکبر صاحب بڑوں کی بات کرتا ہے, میری عادت بھی نہیں کہ میں اپنی باتیں سناؤں, بڑوں کی ایک بات ملا دیتا ہوں, یاد آئی ہے روکتا نہیں. وہ ایک صاحب سے اوپر آواز آ رہی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بچے ہی ہوں گے لیکن تھوڑی دیر خاموشی اختیار کیا, کیونکہ آواز جب ادھر ادھر سے آتی ہے نا تو جو حضیرت القدس سے لینے والا معاملہ ہوتا ہے اس میں خلل آ رہا ہے. تو پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا گیا کو پتہ نہیں لگیا سنو تو گئی کوئی آج مجھ چگا گیا, کوئی آج مجھ مدا گیا, اور کوئی آج نہیں لگے رہا. یہ تو لوگوں کی قسمیں مختلف. بہرحال توجہ کر, حکیم اختر صاحب کے پاس ایک شخص گئے, جانتے ہو شیخ العرب والعجم گزرے, حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ برکتہ, ان کے پاس ایک شخص گئے اور جا کر کہنے لگے حضرت میں ایک جگہ جمعہ پڑھتا ہوں, مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں, سارے لوگ روتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یہ کیوں روتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوتا ہے یا مولوی صاحب کی اصلاح کرنے جاتے ہیں؟ چپ, کیوں؟ حکیم تھے نا, یہ اللہ والے تجربے کی بنیاد پر وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. کہا اس کی عادت کی, یہ کیا کرتا ہوں بالکل ہے وہ بولی آپ کیا بجے گا ایک ہفتے تک کس نے یہ اعتراض کیا کرتا تھا. تو اب آپ کو بڑا سمجھدار, اب اس نے حکیم اختر صاحب نے فرمایا تو اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا ہے یا مولوی صاحب کی اصلاح کرنے جاتا ہے؟ چپ ہو گیا. کہا اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا. کہا بہت اچھا. یہ نیت کر کے اگلے جمعے کو آیا, آ کے بیٹا, مولوی صاحب نے کہا الحمدللہ, ادھر مولوی صاحب الحمدللہ نے ادھر اس کی آنکھ سے جاری کر دیا. اب اپنی اصلاح کے لیے آیا. ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں اس کا علاج کرنے جاتے ہیں یا اپنا علاج کروانے جاتے ہیں؟ آج اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی, بہت بڑا قوم کا المیہ ہے. آج جس کو دعائے قنوت بھی نہ ہے وہ امام بننا چاہتا ہے علماء کا. وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ امام بننا چاہتا ہے. کس کا؟ علماء کا. اس لیے اصلاح نہیں ہو رہی. اپنی اصلاح کی نیت سے آیا کرو, پھر دیکھو اللہ دل کی دنیا بدلتے کہ نہیں بدلتے. اللہ اکبر. اس دل کی زمین کو ذرا آنسوؤں کا پانی لگا کے دیکھنا, پھر یہ زرخیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ باہر آپ کے کیا ہے فرش ہے, یہاں پہ میں مکی یا گندم یا کوئی بیج پھینک دوں, پانی بھی روز لگاتا رہوں, 6 مہینے کے بعد یہاں فصل تیار ہوگی. کیوں نہیں ہوئی؟ جگہ ٹھیک نہیں, بیج کا قصور ہے, پانی کا قصور ہے, میرا قصور, میں تو روز پانی لگا رہا ہوں اور وہ مجسمہ بھی بنا کے لگا رہا ہوں, کوئی چڑیا کوا اس کو کھا نہ جائے بیج کو, وہ بھی لگاتا ہوں, لیکن اس کے باوجود وہاں فصل نہیں لگتی. قصور کس کا ہے؟
آج کل بھی دنیا کہہ دیتے ہو جی تحصیل میں یسر دریا میاں ناراض نہ ہونا. حدیث مبارکہ دے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کو بعض انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا. کیا نبی کی دعوت میں تاثیر نہیں تھی؟ بول لا احمد ہے. نبی کی دعوت میں تاثیر نہیں تھی یا زمین تھی کہ نہیں؟ خود حضور ابو جہل چاچا بھی ہے نہیں مان رہا. کیا نبی کی دعوت میں فرق ہے؟ صدیق اکبر بن دیکھے مانگتا ہے جو باپ زبان نبوت سے نکلے کوئی دلیل بھی نہیں مانگتا ہے تو وہ سب سے بڑا صدیق اکبر بن گیا. ابو جہل نے نہ مانا. کیا نبی کی دعوت تو دونوں کے لیے ایک تھی؟ فرق کس میں تھا؟ دونوں کی دل کی زمین میں فرق تھا. آج ہمارے دل کی زمینوں میں فرق آ گیا ہے. اس لیے ہم دعوت کو قبول وہ زمین قبول نہیں کر سکتی. قرآن و سنت کی بات کو قبول نہیں کرتی. توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. قرآن و سنت کی جو بات سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا. بجلی آئے گی کبھی جائے گی وہ اپنا کام کرے گی. امید ہے آپ خاموش رہے میری آواز آپ سب تک آئے گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. بس اور کسی بات کے بغیر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی. سورہ صاد کی پہلی آیت پڑھی ہے. صاد والقرآن سے ذکر. صاد حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ جن کے حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے اس کے رسول کو معلوم ہے. وہی بات ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی. واللہ عالم بمرادہ. اللہ ہی اس کی حقیقی مراد کو جانتے ہیں. آمنا وصدقنا. ہم ایمان بھی لاتے ہیں تصدیق بھی کرتے ہیں کہ جو اللہ کی مراد بالکل ٹھیک ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے. جیسے کسی بھی ریاست اور علاقے میں بعض جگہ ہوتی ہیں وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی جانا چاہے تو ریاست سے باغی تصور کرتی ہے. چھپ چھپ کے دیکھے تو ادھر اکڑے. ریاست کہتی ہے یہ باغی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں قرآن میں اپنے اور رسول کے درمیان راز رکھ دیا اور دنیا میں علم کی بنیاد پہ تکبر کرنے والوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ میرے قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں تم الٹے لٹک جاؤ. ان کی حقیقی مراد بیان نہیں کر سکتے. تم اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کرنا. تم اپنے علم کو بہت نہ سمجھنا. ورنہ میں نے کھلے الفاظ بیان کیے ہیں تم ان کی مراد تک نہیں پہنچ سکتے. مفسرین نے ان کے مجازی معنی مرادی معنی مختلف حوالوں سے بیان کیے ہیں. میں ایک دو اشارے صرف کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے جو قرآن پہ اعتراض کریں. او جی اس زمانے ہی نہیں پتا تو پھر اسی کے قرآن پہ اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے مفسرین نے ان کے بعض مجازی معنی بیان کیے. مثلا یہ حرف کیا ہے؟ صاد. صاد تو فرمایا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء ہیں جن کے اندر حرف صاد آتا ہے. مثلا صمد یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. یہ صمد کی طرف اشارہ ہو گیا اور کہا اس سے مراد صراط مستقیم ہے. اس سے مراد صراط مستقیم ہے. اور آگے جا بعضوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد اپنی اپنی یہ حقیقی نہیں ہے مجازی معنی بتا رہا ہوں. اس صورت کے اندر مختلف تذکرے ہیں مختلف واقعات ہیں. اس سے مراد سلیمان علیہ السلام کے وہ گھوڑے ہیں جن کو اللہ کے لیے ذبح کیا تھا. نماز عصر لیٹ ہوگی صافنات الجیاد. نماز عصر گھوڑے دیکھ رہے تھے میدان جہاد
کے محنت کر، کوشش کر، مجاہدہ کر. والذین جاہدوا عنا نبعث. اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حکموں کے ساتھ لڑائی لڑ، میرا کوئی حکم نہ مان، میرے رسولوں کے مقابلے میں آ جا. اللہ نے کہا جو میرے راستے پہ میرے لیے قربانی کرتا ہے میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں. آج سے وہ صافنات الجیاد مراد ہے. بعضوں نے کہا اس سواد سے مراد حور مقصورات فی الخیام، وہ جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے جہاں جہاں سواد آئے گا. اسی طرح بعضوں نے کہا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو کہا شیطان کی طرف سے مجھے نصب اور عذاب پہنچا ہے، اس نصب کی طرف اشارہ ہے. بہرحال یہ سارے معنی حقیقی نہیں مجازی ہیں. یہ مفسرین نے قریب الفہم کرنے کے لیے بیان کیے. یہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں سواد جو بھی حقیقی جی مراد اللہ اور اس کے رسول کی ہے. والقرآن سے ذکر، اللہ کہتے ہیں قرآن کو میں نے ایک معنی نصیحت والا بنایا. کس والا ہے؟ نصیحت والا. دوسرا معنی فرمایا ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے شرف اور بزرگی، بڑھائی اور مرتبہ. انہو لذکر لک ولقومک. سورہ زخرف پہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے. اب معنی کیا ہوا؟ فرمایا قرآن میں نے اتارا تمہیں عزتیں دینے کے لیے. قرآن ہمیں ذلیل کرنے نہیں آیا، قرآن ہمیں معزز بنانے آیا ہے. سوال پیدا ہوا ہم ذلیل کیوں ہیں؟ قرآن تو عزت دینے آیا، اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن عزت دینے آیا، قرآن شرف دینے آیا، قرآن مقام دینے آیا، قرآن مرتبہ بلند کرنے آیا. ہم آج دن بدن ذلت کی طرف جا رہے ہیں. کبھی ہم نے غور نہیں کیا ایسا کیوں ہے، ہمیں کیوں نہیں پتا. 1000 سال تک مسلمانوں کو اللہ نے جو عروج دیا تھا وہ قرآن کی وجہ سے. صحابہ عروج والے تھے کہ نہیں تھے؟ آج کل تو پتہ نہیں کیا آتے ہیں. صحابہ عروج والے کامیاب یا ناکام؟ جن کے گھوڑوں کی بھی قسمیں اللہ قرآن رکھتا ہے. ایسے جو حالات سے ہمارا پالا پڑا ہے. سوال ہوتا ہے ایک بات کہہ دوں، مجھے یہاں جو بات ہے کبھی روکی نہیں، توجہ کر. او جی سوال کرتے ہیں مولوی کا سیاست میں کیا کام کرتے ہیں؟ جو شخص یہ سوال کرے اس سے بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کرو بھائی جان، چاچا جان، انکل صاحب، بزرگ صاحب، افسر صاحب، جو بھی صاحب ہے وہ اس سے سوال کیا کرو مجھے بتا حکمرانی کے لیے کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی. حکمرانی کی شرائط کتنی ہے اور کون کون سی ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا اسلام آباد میں بڑی جگہ کوئی پوسٹ پر، یہ بھی پچھلے دنوں کی بات، ہفتہ ڈیڑھ دو پہلے میرے پاس بیٹھا، مجھے باتیں چل گئی. وہ جی یہ ہے وہ ہے فلانا جمہوریت، اس پہ بات آ گئی. میں نے کہا میاں بات سن، جمہوریت کی دنیا میں کتنی قسمیں ہیں؟ کیا تو پتہ نہیں پتا؟ میں تجھے حق بات کرنے کا حق کس نے دیا؟ میں اب شروع ہو جاؤں، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. بیچ میں درزی ہے، درزی فلانی ہٹم پانی ہے، ان کو سمجھ جاؤ. یہ درزی بڑے ایسے تو کوئی موقع ہے میاں. اچھا یہ سارے مدد تو تو پھر اس کا مطلب بڑا درزی ہے. حضرت ایک سوٹ سیل کے چادر میں کو ہم کو دسویں میں تاگا پڑا بھی
گل سن، دنیا میں کوئی میری بات کا اعتبار کرے گا؟ مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں آتا، لیکن میں سارے دنیا کے درزیوں کو بےعزت کر رہا ہوں۔ بڑی غلطی کی حیثیت ہے دھاگا بنا دنیا جی، ہم سے تو وہ عورت بڑی سیاسی تھی، بادشاہ کا حجام تھا، حجام تو بادشاہ نے اسے بلایا اور ٹاکو تو بادشاہ کا حجام جب بلایا گیا وہ موجود نہیں تھا، کہیں باہر گیا تھا۔ تو جب واپس آیا تو اسے لوگوں نے، ساتھیوں نے بتایا بادشاہ کو یاد کی تھا ستودہ سے جامت پڑھانی ہے، بھاگم بھاگ گیا، اس وقت بادشاہ سلامت سوئے ہوئے، کیا تھے؟ سوئے ہوئے۔ اصل میں تو وہ عورتیں اتنی عقل کی نہیں، توجہ کر بات سمجھ، بادشاہ سویا تھا، یہ بڑا تیز تھا، اس نے ستے نے بادشاہ کی جامت پڑھا، جامت شامت پڑھائی۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو تیار کیا ہوا ہے؟ جو آیا سا اور آپ آرام کر رہے تھے، اس نے آپ کو جگایا بھی نہیں اور جامت بنا کے چلا بھی گیا۔ اس کا مطلب اس بادشاہ داڑھی نہ بناتا جا گیا، اس کا مطلب یہ تو لوگ رہے بڑی بات میں حق کیا تو اسی نے تیاں خواب کیا ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اس کے بعد بھی اس کا مطلب ہے سنت سے مطابقہ سے، ظلفوں سے۔ یہ تو ایک اور مسئلہ بھی ہے سمجھ آیا جس نے تو جو کی برکت ہے، اس تو پہلے ہمیں بھی سمجھ آیا ہے، یہ سمجھ آیا جی۔ تو جس پر اب کینچی لگی نہیں، بادشاہ جاگے تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا بڑا استاد ہے، بڑا استاد ہے۔ اب جو ہے لوگوں کو پتا چلا بادشاہ نے کہا ہے بڑا استاد ہے، لوگ مٹھائیاں دے ڈبے اتحاد یہ وہ لے کے اس کے گھر میں کیسے دربار شاہی سے بڑا نوازا گیا ہے، لہذا ایک بڑا استاد ہے۔ حیران، اس کی بیوی حیران ہو گئی، یار لوگوں تم پاگل ہو گئی، کس بات کی مٹھائیاں اور مبارکیں، تو کو نہیں پتا کہ کس کا ہے؟ بادشاہ سلامت سن توڑے خامن کو آج لقب دیتے بڑا استاد ہے، سارے اندھا بڑے رہے، بڑی سیانی ہے تو سا کیا ہوئے اس میں مبارک کی تو کوئی بات نہیں، مبارک کی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں اتنا بڑا لقب؟ کہا بادشاہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، وہ اجام نہیں، اس کو کہ پتہ استاد اجام کے جو ہوتے ماہر کے ہوتے میرے ماہر، بادشاہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، اس فیلڈ کا کوئی ماہر میرے خاوند کو استاد کہتا تو میں مان لیتی کہ واقعی بڑا استاد ہے۔ اصل مجھے ٹی وی جن کے چاہے آستا ایمان ہے اس میں جی۔ اصل تو سیانی وہ عورت تھی کہ جس کو پتا تھا کہ کسی بھی فیلڈ کا ماہر جب کسی کی تعریف کرے تو وہ معتبر ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا بات سن، جمہوریت کی دنیا میں رائے اس میں کتنی چپ 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 اور جی تو اس کی مرمی کی در سکتے میں تو پتہ پوچھے تو کل جو اور بھی پاس کر سی تو اپنے سامنے تو بڑی شے نا تو کسا کہ چلے آنا جمہوریت کی جب میں تیرا آسان کر دیتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں رائج 5 قسمیں، کتنی؟ 5 یہ جمہوریت جڑے کرتے رہے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 برطانوی جمہوریت، نمبر 2 سوئٹزرلینڈ کی جمہوریت، نمبر 3 فرانس کی جمہوریت، نمبر 4 امریکہ کی جمہوریت اور نمبر 5 سیکولرزم جمہوریت ڈیموکریسی یا نیشنلزم کے لئے۔ یہ 5 قسمیں جمہوریت کی، ان 5 قسموں کے اصول اور ضابطے کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ گال سر مولوی ہو جی نا آپ کو اتحاد نہیں لے جمہوریہ میں کڑا ہے وہ تو نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں جمہوریت، برطانیہ میں جمہوریت کے جو اصول ہیں امریکہ کے وہ اصول وہ مانتے ہی نہیں۔ مقدس توڑے ملکہ بکڑی جمہوریت اور کی جمہوریت پہ چلا جمہوریت کون سی جمہوریت کے پیچھے ہم چلیں؟ اور بتاؤ
بچوں وہ جی تجھے بلا کے بندہ کیسا بنائیں حد کے دے میرے دروازے پر جب دل آئے آ جا میں بیٹھو بہت فائدہ ہے تو سی بیو کرے تو ٹی وی جو آپ اور شہر میں بتاتی نہیں فیس بک جس کے بارے میں اس نے رپورٹ آئی ہے کہ 70% فیس بک کی خبریں جھوٹ میں ہوتی ہیں مستقل ایمان آنے سے حکومت میں آم تو میام دیکھیں اچھا پوری دارو قرآن کا صحیفہ ہے اللہ اکبر خدا را ہوش میں آؤ مسلمانوں جاگ جاؤ مسلمانوں اللہ نے قرآن عزتوں کے لیے دیا ہے تیرے ملک کا نام کیا ہے وہ تیرا مکت چھیڑتا صحیح بڑی چلو نام کچھ آپ کے ملک کا نام کیا ہے بولو تو سب کو ملکہ تھا نائے نہیں آتا تو سب غلطی کرتے ہمارے ملک کا نام کیا ہے پہلے سے کیا کیا تو سب اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اچھا مسلمان کا بولا ہے اس کے دستور میں واضح لفظوں سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا آئین اور دستور اور اس ملک کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھیک ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا ملک کس سے ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا نوجوان کھڑا ہو گیا مجھے کہتا ہے ادھر اشارہ تانی نے اسٹائل کھڑا جہاں میں بات کر کھڑا ہو گیا مجھے کہتے سوال ہے مجھے کر خوشی نہ جواب بھی سنی تھے بعض دفعہ سوال کرنا مجھ سے بناؤ میں جواب سننا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے کہتے میرا سوال ہے میں نے کہا کر دیا تجھے کس نے روکا ہے کہا جی مجھے یہ بتائیں فلاں مولانا صاحب نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے میں نے کہا برخوردار بہت اچھا ایک سوال ہے میں صحیح سمجھاؤں کہ فلان اس نے نام لیا تھا میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا فلان مولانا صاحب نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے یہی سوال ہے جی یہی سوال ہے میں جواب دیما دیو جی میں اسلام مولانا صاحب سے یا تھوڑا بھی اسلام مولانا صاحب نے بول رہا مولانا صاحب جدوی ساری مولوی جدو نا اسلام آسا یا نا اسی سارے نو ساتھ پھر بھی اسلام ہو سی یا پھر استاد نو یا اسلام استاد نہیں تو سندہ بھی ہے یا نہیں صدر صاحب ہے کہ نہیں وزیر اعظم صاحب ہے کہ نہیں وزیر ہے یا نہیں جنرل ہے یا نہیں افسران ہے یا نہیں ججان دا وکیلان دا تاجران دا آجران دا زمینداران دا جڑا بھی کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام اس کا ہے کہ نہیں اور جڑا چپ میں ہے تو اسلام اس سے کی تک اور پھر چپ میں ایک سوال مولانا تک کی کر دے ایک سوال عمران خان تک کی میں کرتا کہ اسلام عمران خان دا نہیں میں تو پہلے آئے قسم دی پٹی کے اتار کے بیٹھی ایک سوال نواز شریف سے کیوں نہیں کرتا کیا اسلام نواز شریف کا نہیں ہے یہی سوال سرداری سے کیوں نہیں کرتا کیا اسلام سرداری کا نہیں ہے کیا کل قیامت کو اللہ ان حکمرانوں سے اسلام کے متعلق سوال نہیں پوچھے گا کیا نبی کی یہ حدیث نہیں ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ہم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے محدثین نے تشریح کر کے بتایا اپنے ہاتھ سے روکنے کا حکم سب سے پہلے حاکم کو ہے مقدس زنا دیکھیے تیرے ملک میں چلتے نہیں چلتا لائسنس تیری حکومت دے رہی ہے لائسنس کون دے دے اور دس اسلام سے نہ کہتی ہے اعتراض کرتے بہت آسان ہے مجھے بتا کیا ان حکمرانوں سے سوال نہیں ہوگا میرا وہ سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے تو سب جو کوئی بھی حج جواب دے وے کب دے وے مہینے کو دے وے سالہ کو دے وے عوام سے کہہ رہا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ سالہ کو دو 10 سالہ کو دو میں بیٹا ہوں مجھے بتا
کی حاکم بننے کی اہلیت کے لیے کتنی شرائط ہے، اٹکل پچھو گلانا بندہ قرآن و سنت سے دلائل سے مجھے بتا۔ پھر اگلی گل کر سکتا جو یہ نہیں بتا سکتا اس سے میری کوئی بات نہیں، اس کا کوئی بات نہیں۔ دیکھا گیا جب میں کم جانا میں کیا کیوں دیو جو مودی صاحب کہتے ہیں پیچھے سے امام نے امام آدھے اللہ اکبر ہاتھ بنے تو کوئی اعتماد ہے مودی صاحب تو بس پڑھ دے نہیں پڑھتا جو آپ گھر میں کر دے جو مرضی ہے کرے جو آپ کون دے سی مودی صاحب تو پیچھے مودی صاحب ہے اللہ اکبر رکوع میں جو میں تم جو ہے نام جو میں سجدہ کرتا ہوں ہو گئی سی نماز ہو گئی سی ایک امامت صغرا ہے، اس امامت صغرا میں تو امام کے پیچھے اس کے خلاف چلے تیری نماز نہیں ہوتی، تو امامت کبرا اس کو کہا جاتا ہے حکمرانی۔ حکمرانی امامت کبرا ہے، اس میں امام پیچھے نہ چلے تو بڑا بلک کس طرح بچی ایک گپے چھوڑ ٹی ویاں میں سنے آدھے جیسے نہ کر دیا تو بولو اللہ پوچھی تو انہوں نے سوال بھی نہیں کیا نہ دیکھا نہ کوئی جمعہ رمضان کے بعد اسے اچھی پہنے ہونے کریں وہ پھر نستے ہونے دور ہو جانے جتے ہی ہوئے کی جی سوال کرنا میں یہ تو پچھتا ہونا کو تو تیسری سوال کرتا سی کوئی سوال نہ کر سکتا اس تو سوال کرنے لیا نہیں اللہ اکبر اسی آستے میں آپ نے زبانوں کو لگاؤں تو ورنہ بولنا ہمیں بھی آتا ہے تقریرہ شعلہ نوائی دکھانی ہمیں بھی آتی ہے وہ کہہ رہا جناب اس میں آگے 75% پتہ نہیں مسئلے کس وجہ سے علماء نہیں ہاں ٹھیک آتے ہیں وہ دیا سے مولانا نظام الدین صاحب مولانا یحییٰ مولانا اتقا خان صاحب یہ سارے شیخ الحدیث کے مولویہ سے مولانا نواز شریف صاحب مولانا زرداری صاحب مولانا عمران خان صاحب یہ سارے مولانا نہیں کرا صاحب صحیح آگے ہو سکتے یہ مولوی ہے آپ سب بھی مولوی بیٹھے ہوئے کرا صاحب حضرت یہ موضوع در پڑا آپ سب مولوی بیٹھے ہوئے مولوی دا معنی کیوں ہے عربی دا لفظ مولا والا کس والا مولا کون ہے اللہ تو تسی اللہ لے آؤ گے انشاءاللہ اللہ والے اللہ لے آنے ایسی نوکر اللہ لائے یہ تو تو اللہ لائے اللہ لے رحمان عربی میں کار لگے بڑھ گئے سی بول گئے جدو کام دیں دیو زکس کو دیں دیو آپا کو تو یہ اللہ لینا بڑا تو ایمان ہے جسر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے دلہ میں اللہ سن جی ایمان اور نور ایمان کے نور کی شمع روشن کر دی ہے اب بعض لوگ محنت کر کے اس میں اضافہ کر دیتے بعض لوگ محنت نہیں کرتے اور اس پہ گرد و غبار گناہ کی دے اوپر پڑ جاتا ہے لیکن اندر میں ایمان کی چنگاری موجود ہوتی ہے تو اس لیے وہ مولا والا ہو گیا مولوی کا معنی جب مولا والے کا معنی کیا تو مولوی بن گیا تم سارے بھی مولوی ہو تم سب کیا ہو نو کیا تھا وزی اللہ لینا آپ ہوئے میں تو تجھے بلالا مندہ اگر تسی آپا کو آپ نہ مندے ہو تسی بس میں تم سب کو اللہ والا مانتا ہوں آج آپ چلتے ہیں قرآن اللہ نے نازل کیا عزتیں دینے کے لیے کس کے لیے عزتیں بلندیاں دینے کے لیے آج ہم ذلیل اور رسوا ہوئے باتیں بہت آ رہی لیکن ایک دو کی طرف اشارہ کر کے میں اشعار تجھے سنا کے تشکیل کروں اجازت چاہوں توجہ کر ملکہ برطانیہ نے اپنے وزیر اعظم لارڈ میلبرن سے سوال کیا کہ وزیر اعظم صاحب کہا جی کہ مجھے یہ بتا پوری دنیا گھوما ہے تجھے دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا لگی جو تعجب والی چیز جس پہ تجھے تعجب ہوا ہوگا اس نے کہا کہ دنیا گھوما میں نے غور و فکر کیا تو دنیا میں سب سے زیادہ تعجب والی چیز مجھے مسلمانوں کا عروج لگا کون کہہ رہا ہے بڑی گل نہیں انگریز آپ نے انگریز اس ملکہ دی گالے جاتے جنی دی جنی نہ بیاہ کرنا چاہے تھے جمہوری کے طور سے
اسے بھی کسے اس جمہوریت بھی جنید جنید بیا قوم لوط والا فیل جائز ہے. تو اس لیے کہ اس مدد کی جمہوریت جس کو لوط ابن منہ میں پانی آنوں نے امریکہ دور کے ڈھول سہانے مسلمانوں، دور کے ڈھول سہانے مسلمانوں، انگریز آج بھی ہمیں اپنا غلام سمجھتا ہے، انگریز آج بھی ہمیں اپنا غلام سمجھتا ہے. اور میں نے کئی جگہ یہ بات بیان کی، اس سکولوں میں پاسنگ نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 33. کتنے؟ 33. یہ 34 یا 35 کیوں نہیں؟ کل پرسوں مجھے ایک شاگرد کہنے لگا کل فیس بک کرتے ہیں غلط کچھ عالی کچھ چلتی ہے. مگر اچھا یہ 33 نمبر کیوں ہے؟ یہ 33 نمبر کیوں ہے؟ کئی جگہ 2-3 سال سے میں نے یہ بیان کی کئی جگہ. کافر آج بھی ہمیں اپنا وہ برطانیہ آج بھی غلام سمجھتا ہے. خیر اس کی بات کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کا عروج ملکہ برطانیہ نے پھر سوال کیا، اس کی وجہ، اس کی کوئی اسباب، کوئی وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کو ان کے نبی نے ایک کتاب لا کر دی ہے، جب تک مسلمان اس قرآن سے چمٹے رہے بلندیاں ان کا مقدر رہی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بستی انگریز کہہ رہا ہے بلندیاں ان کا مقدر رہی. جب سے ان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ذلت ان کا مقدر بن گئی. اور ملکہ برطانیہ یاد رکھ، اگر کبھی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور مسلمان من خیر سنفوں اپنے انفرادی اور اجتماعی تمام اعمال میں قرآن کے زیر سایہ آ گئے، قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے، تو یاد رکھنا پھر ہم ہی کیا، برطانیہ ہی کیا، پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس بات کو توڑنے کے لیے ہمیں لڑا دیا مختلف ناموں سے. تفرقات مولویاں نہیں، سیاسیاں کتنی جماعتیں بڑے ملک میں، کتنی جماعتیں سارے کھولنے کی اتنا مقدس ایمان. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے ایک ساتھی نے کاروائی سنائی تو اس میں سوائے مچھلی بازار کے مجھے اور جو کچھ نظر نہ آئے. اتنا مقدس ایمان، عورتوں کے نام، عورتوں کا حقوق. ایک پارٹی کی عورت تقریر کر رہی تھی، مجھے کہتے اس کی تقریر سنو، میں بھی نہ سنتا جنے ہنہ جی چلو کمنٹ پڑھو. وہ ایک پارٹی والی تقریر کر رہی ہے، دوسری پارٹی کے جو ہے انہوں نے نیچے کمنٹ رائے دی ہیں. اللہ مان والحفیظ اللہ کی قسم میں منہ پہ لانا بھی ان کو گوارا نہیں کرتا، انہوں نے کن ہاتھوں سے انہیں لکھا. اس عورت کے متعلق اتنی غلیظ زبان میں نے آج تک نہ کہیں سنی اور نہ دیکھی. جڑے کیا آتا نا اسی عورتوں کے حقوق، ہاں عورت صرف وہی ہوتی ہے جڑی تیری پارٹی میں اس میں، میری پارٹی میں جو نہ ہو وہ عورت نہیں ہے. مڑی پارٹی، مڑی پارٹی، مڑی قوم، مڑی قوم. آج اس تقسیم در تقسیم نے ہمیں تباہ کر دیا. ایک بات کہتا چلو، میرے پاس ایک زمانہ کچھ عرصہ پہلے کچھ نوجوان آئے سادات تھے، مجھے کہتے ہیں حضرت تجھے اس کے سرپرستوں سے تنظیم پڑھانے ہیں، اس کے سرپرست پڑھانے ہیں. مخیر اچھا تنظیم تک یہ مقصد ہے، اغراض و مقاصد کیا ہے لیکن یہ لکھے دے مخیر چھوڑو، میں اتنا باندھا نا، رات کو میں دیکھوں گا صبح آنا کوئی جواب دوں گا. بہت اچھا. اور آتی میں جی اس کو دیکھیا تو سجدہ میں کرسا، سجدہ میں کرسا، سجدہ میں کرسا. کچھ میں پڑھیا بند کیا. سنو یہ آیا حجی تو سب کے سوئی اتنا وہ سرپرست پڑھانا ہم کو پیرا ہی میں بیڑا دے یہ ادھر سے رہتے چڑھتا. ہم کو کوئی ارمان نہیں بڑھا پڑھنا، نہ شوق ہے، نہ میں چاہتا ہوں، نہ کبھی ارمان کیا ہے، نہ اس کے لیے کبھی کوشش کی ہے. میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہوں. تبیرات تو سا لگنا چاہتا ہے کہ مخیصہ سے میرے نانا پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، صرف سیدوں کے لیے نہیں آئے. سبحان اللہ. نہ سمجھے گا آج کل کتنی بڑے ملکہ میں ان باتوں میں تمہاری تائید کیسے کر لوں جس کو میرے نانا نے حجت الوداع کے موقع پر اس قومیت کو، اس عصبیت کو، اس لسانیت کو، اس وطنیت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر کہا تھا جاہلیت کی ساری رسمیں آج کے بعد میرے پاؤں
نیچے پڑے پیونا کام میں دوستا سنگی اللہ جیتا گجر تنظیم آوان تنظیم فلانا سواتیاں فلانیاں تو فخر دی گا میں سید اللہ بڑا کمال ہے میرا کمال ہے کاش قرآن پڑا ہوتا مسلمان سے کاش قرآن پڑا ہوتا مسلمانوں کے ملک میں کفر کی اور جاہلیت کی ایسی بدبودار تنظیمیں کبھی وجود میں نہ آتی آج ہم نے قرآن نہیں پڑھا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لے نام علت کا ہے لے تعارفوا صرف پہچان لا تفاخروا فخر کی بات میں سیدہ نے بڑا کچھ کمال ہے میں درخواست لکھی ہے تو سواتی ہے تو بڑا کمال ہے کوئی خوبصورت ہے تو اس کا کمال ہے بگانی دی ہوئی چیز پہ اترا رہا ہے وہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی اچھی طرح جانتا ہے قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا انسان پھر بھی کستے مولوی داخلی کا ایک درد دل کا سواب کو در ضرور کر سم کو یاد کرا لے بس میں آخر ایک طرف جا رہا ہوں توجہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان باتوں کو چھوڑ قرآن اللہ نے مجھے تجھے عروج کے لیے دیا تھا ہم ان باتوں میں پڑ گئے تھوڑے ملکہ میں نظام تعلیم کتنے بول کیا تھا کہ قرآن کو صدا کر دیا مدرسے میں نصاب صدا کر دیں بعد دیگر قرآن صدا کر دیں اس کا کیا مطلب ہے مدرسے کا نصاب ٹھیک کر دیا مدرسے کا نصاب غلط ہے مدرسے کا نصاب قرآن ہے یہ تو سر کی پڑھا دے قرآن کوئی ہے بہت دلال جو ہے اس کو صدا کرے یا اس میں غلطی کرے عجیب اپنے کاموں کو نہیں کہ تیرے ملک میں امیران جو کہ کنی نصاب ہے غریبہ دا کنی نصاب ہے عجیب پبلک سکولہ دا کنی قوم تفرقہ بازی کسی کو نظر نہ آئے تقسیم در تقسیم قوم کو کر دیا اپنی قوم کے سوا اپنی پارٹی کے سوا اپنے علاقے والے کے سوا ہم ساری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں اگرچہ وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو اور اپنی پارٹی نے نپی دا جی نپی میں نپی نہ دے تو سی تو جو تو اس کو اپنی پارٹی کا حیثنا بھی کرے وہ ولی ہو گیا وہ بڑی پارٹی کا نہیں کہ اللہ کا ولی بھی ہوگا تو کیوں کہتے ہیں آج مجھے بتا میرے ملک کا یہی سوچ ہے یا نہیں بڑی قوم ہے اچھا قومی پرائے مجھے کچھ کر سا میرے ساتھ سے اور قومی پراستے گناہ بھی کر سا کی کرا تو وہ کسے جا دیتی ہے تو قومی پرواستے اللہ جی نافرمانی لا طاعت المغلوب فی معصیت الخالق یہ اصول اگر قوم کو یاد ہو نا تو انشاءاللہ دنیا میں کوئی فساد نہ ہو آج ہم لوگوں کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری نفرت ڈال دیتے ہیں اس لیے مخلوق کی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کا حکم مانیں گے دنیا ساری ہستیاں ایک باری نا 110 باری روزے ہم دنیا کو راضی نہیں کر سکتے دنیا تو انبیاء کو راضی نہیں کس کو راضی کرے گا کیوں اپنا کل و خفا اسے نے نماز پڑھ دے تو نماز چھوڑ دے کل و خفا اسے نے روزہ رکھ دے تو روزہ چھوڑ دے سی اور جی ان کی کرام مجبوری ہے قومی پرائے پارٹی آدمی ہے پارٹی بازیاں چھوڑ ملت واحدہ مسلمہ پن ایک مسلمان پن ایک ایک کی کوئی ایسی ہے کافر تو کو کنی کنی کر کے مارنا چاہتا ایک ایک کی کوئی ایسی ہے یعنی اسی ہونے تفرقہ بازی صرف مولویوں میں نہ لگنا تمہیں اچھی ہے ان کی تفرقہ یہ بھی نہ کریں وہ مسائل جو درسگاہوں میں بیٹھ کر اپنے درمیان کرنے کے تھے اللہ نے اسے ممبر پہ بیان کرنا شروع کر دیا اس لیے فساد آ گیا میں کوئی سر نہ تو ہے جو مسائل اندر بیٹھ کے قوم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بیان کرنی ہم نے چھوڑ دی صدا سرعام ہو رہا ہے جھوٹ ہو رہا ہے غیبت ہو رہی ہے دوسروں کا مال دبایا کھایا جا رہا ہے معاشرت ہماری زیرو پہ چلی گئی ہے معاملات ہمارے زیرو پہ چلے گئے ہیں اخلاقیات ہمارے زیرو پہ چلے گئے ہیں ایک سوال سکول والوں سے کروں کیا تیرے سکول کے نصابوں میں پرائمری یا مڈل تک اخلاقیات کا کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے تو مجھے بتاؤ ایک پاکستانیت کا کوئی سبق پڑھایا جاتا کوئی سبق
یہ دیا تھا. اس پہ ایک ثبوت اور پیش کروں, بات کو آگے لے جاؤں. توجہ کر. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, آپ سنائیں, مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. کون احمد علی لاہوری؟ جن کے قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی, جس کے ہزاروں گواہ اس وقت بھی زندہ ہے, اس وقت بھی زندہ ہے لاہور کے میانی قبرستان میں. وہ احمد علی لاہوری اپنے استاذ کی بات کو پلے باندھا. مالٹے کی جیل سے حضرت شیخ الہند واپس آئے تو فرمایا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں امت مسلمہ کے زوال کی 2 بجے. نمبر 1 قرآن سے دوری, نمبر 2 قرآن سے دوری. قرآن دا پتہ ہی انگلش نہ بچا دی, قرآن نہیں آتا, انگلش نہیں بچا دی, قرآن بچا سی. افغانی میں کروڑ واری ہو, انگلش نہیں قرآن بچائے گا. انگلش بطور زبان ضرور سی, لیکن انگلش کا غلام نہ بنا. اصل انگلش کے غلام بنے گئے. نمبر 1 قرآن سے دوری, نمبر 2 اتفاق اور اتحاد کا نہ ہونا. کافروں کو یہ بات چونکہ پتا ہے, بہترین تشخیص کی تھی, ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بتا دیا. ایک کراوے کتنی پارٹیاں ہیں, ایک تحریک انصاف دے ہوا, پیپل پارٹی ہے 3, جمعیت ہے 4, کسوری ہے 4, لیگی ہے. ایک محلے میں کتنے, ایک سوال کروں گے چلتے ہیں کرا. توجہ کر, نمازہ بھی جلمان نہیں ہوتی. نماز جب نماز پڑھتے ہوئے شروع کچھ ہو دی اور ساری گل کرا, لیکن شروع کچھ اور آخر درد ہوتا. تو نمازہ میں آخر میں کیا کر دیں ہوتے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ, کیا ہوتے ہوتے ہیں سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی کس کو آختے ہیں. سجد آئی جتنے بیٹھے دن کو نہ آختے ہیں تم پر سلامتی اور اللہ کی. بائیں طرف جتنے بیٹھے ان کو کہتے ہیں تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت. تو سلامتی یہ ہوتی ہے تیری عزت آبرو کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو سلامتی میں امن میں, تیری جان کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو امن کے اندر آ گیا ہے, لہٰذا ٹینشن نہ لینی مت کرو. اب سب میں ایک پی ٹی آئی بیٹھے تھے, ایک پیپلز پارٹیاں بیٹھے تھے, ایک لیگی بیٹھے تھے, ایک پرلی لیگ بھی تھے, علی سے کہنے کے یاد تک اندر مختلف لیگاں نہ بیٹھے تھے, پرلی جمعیت بیٹھی تھے, پرلی کوئی اور بیٹھے تھے, پرلی کوئی اور بیٹھے تھے, پرلی ٹائمر نہ کوئی آزاد بیٹھے تھے, جس طرح کچھ نہیں. تو سجد آئی جب سلام دے رہا تو سب کیا تو سوتے گیا ہوئے تو مسجد کو باہر جو کہہ رہے ہیں میں بھی یہ رشتے لانت ہو اس وقت فیس بک آپ نے لکھے لانتی. اندر تو کیا ہے بول نہیں سمجھ آئے گا. اندر کیا ہے سلامتی, باہر کیا ہے لانتی. مسلمان ہو تو 10 تیری مسجد کی بات سچی ہے کہ باہر کی بات سچی ہے. اگر مسجد کی سچی ہے تو اگر بات لکھے جھوٹی. اور تو مومن کی صفت یہ ہے, ثانی بھی ہو سکتا ہے, شرابی بھی ہو سکتا ہے, سارے ہو سکتے ہیں, الا الکذب والخیانہ. مومن پر دیانت اور جھوٹا. اور فیصلہ کر چھوڑو سچی ہو کہ جھوٹے ہو, آپ فیصلہ کرو, سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. اختلاف ضرور رہا کسی سے, لیکن خلاف ہو جانا, اس کو لن دیا کرنا, جہنم دے تھلے بھی کو جانا, اس کی اجازت ہمیں کس نے دی ہے؟ اجازت, اس کی اجازت کی بات کہہ رہا تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. توجہ کرو, حضرت مولانا احمد علی لاہوری دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں. ان کے سسر کو ان کی بیوی نے بتایا تیری بیٹی جوان ہو گئی, شادی کا انتظام. اب اس کی رخصتی کا سوچ. ان کے سسر جو تھے 3 دوست آدمی اللہ والوں سے بیٹھتے تھے, اللہ تعالیٰ پھر باریک نگاہ دے دیتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے. اب یہ پنجاب میں گھومے, کہیں نظر انتخاب نہ ٹھہری, دارالعلوم دیوبند میں پہنچے تو طلباء بیٹھے پڑھ رہے تھے, ان کی نگاہیں انتخاب ٹھہر گئی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے, پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ بیٹھے. حضرت شیخ الہند سے چونکہ ان کا تعلق اور دوستانہ تھا, پوچھا یہ لڑکا شادی شدہ ہے؟ کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں, اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میری بچی جوان ہے, میرے اگر پوچھو اس کو ضرورت ہو تو میں نکاح کرتا ہوں. کہا حضرت اس کے ساتھ, اس کی ماں ابھی بھی سکھ ہے, یہ سکھ کرانے سے
کس کے تھے؟ سکھ کرانے کے. اس کی ماں ابھی بھی سکھ ہے. وہ ابھی بھی یہ طلباء کے ساتھ بیٹھ ہوتے ہیں. ماں ادھر سے آتی ہے 5,000 گالیاں دے کر چلی جاتی ہے بیچارے. اس کو رشتہ دے. انہوں نے کہا جو بھی ہو کیسی نظر انتخاب کی ذرا توجہ کرو. جاتی کوٹھی ہوئے کار ہوئے عجیب پیسہ ہوئے جیسا ہوئے سکھ ہوئے کیا سکھ ہوئے ہندو ہوئے کوئی ایمان نظر پوچھتے کوئی باپ کا سوال ہی نہیں ہے. اس سے پوچھتے ہی نہیں کیا ہے. دولت ہے دولت. چٹے کپڑے دے دولت دے کوٹھی دے کوٹھی میں اسے رب چلوتا ہے کوٹھی وہ پتہ انسان نہیں ہو گیا. اگر جہاں میرپور میں گیا ہوں جب ڈٹیال کی طرف جاؤں لوگ سارے انگلینڈ میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں ان میں چوکیداری کے لیے کتے رکھے ہوئے. آپ انگلینڈ میں کتے رکھے تھے کتے جو نہیں پھر آدمی رکھے تھے لاکھوں روپے ان پہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ جل وعلا کیا بندے پر نہیں ہونا ہے. خیر اللہ اکبر. حضرت نے بات کی استاد جی نے بیٹا شادی حضرت غریبہ کو کون دے دے. حضرت لاہوری نے کہا مجھ غریب کو کون رشتہ دے گا. کہا حضرت کا نہیں تیاری کر. تو خیر سسر سے بات کی مختصر یہ طے ہو گیا کل زور کے وقت تیرا نکاح ہے. یہ ساتھیوں کو جا کے بتایا جنہوں کا بڑا نکاح ہے. ساتھیوں خوش ہوئے تو ہونا کہ اچھا صبح ہوئی میری کوئی چہلہ کرتا لا کے جن سی اس کو تو چھوڑ. حضرت خود لکھتے ہیں کہ میری شامت آئی میں نے وہ کرتا دھو لیا. میں نے وہ کرتا دھو لیا. میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ میرے سسر نے جب انتخاب کیا تھا تو اسی کرتے میں کیا تھا. تو تلک نالا کرتا تھا. بہرحال میں نے دھو دیا. سردی کا موسم تھا کرتا خوشکلا ہوا. اب میں بہرحال گیلا کرتا پہن کر جا کے نکاح کی مجلس میں بیٹھا. پھر بعد میں رخصتی ہوئی. میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر جب جاتی گئی تو قربان جاؤں کیا اہلیہ اللہ نے دی تھی. بس باپ کا انتخاب بھی کیا تھا. پھر مولانا احمد علی لاہوری کی